بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلو پاکستان۔ آج دو اعتبار سے پاکستان میں بہت بڑا دن اس کو کہا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال جب یہ میرا دیکھیں گے آپ کے ساتھ انٹریکشن، تو اس وقت آج رات 12:01 پر وہ سی جے پی یعنی چیف جسٹس آف پاکستان سے سابق سی جے پی یعنی اپنے عہدے سے ریٹائر ہو چکے ہوں گے، اور ایک نئے چیف جسٹس کے لیے تقریباً 1.5 سال سے تھوڑا سا کم عرصے کا جو نیا دور ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ وہ حلف اٹھائیں گے اپنے عہدے کے لیے، اور حلف اتوار کے روز غالباً ہوگا، اور اس حلف کے نتیجے میں وہ پاکستان کے چیف جسٹس بن جائیں گے۔ اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک جو فیصلہ پچھلے ہفتے کیا تھا جسٹس فائز عیسیٰ نے، اس فیصلے کو دوبارہ سننے کے لیے، یعنی اس فیصلے کے اوپر لارجر بینچ غالباً وہ بنے گا، اور جو پوری عدالت بیٹھ سکتی ہے وہ ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، کہ ماضی کے اندر جو فیصلے ہوئے ہیں ان کے اندر مؤثر میں ماضی ریٹروسپیکٹیولی لوگوں کو اپیل کا حق دیا جائے، یا وہ اپیل کا حق جب فیصلہ ہو اس دن سے شروع ہوگا۔ یہ بہت اہم کیس ہے، اس سے بہت سارے جو پچھلے کیسز ہیں وہ کھلنے کے چانسز ہیں۔ ایک پہلو اس کا یہ تھا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک اور بینچ نے، جس کو آخری فیصلہ کہا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کے آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا، وہ فیصلہ ہوا ہے جو نیب کے قوانین میں ترمیم کر کے 12,000 ارب روپے کی کرپشن کے ریفرنسز وہ بند کروائے گئے تھے، وہ سارے کے سارے اس فیصلے کے نتیجے میں بحال ہو گئے ہیں۔ میں اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور تیسری خبر جس میں سب سے زیادہ پورا پاکستان بھی اور پوری مسلم امہ انٹرسٹڈ ہوگی، وہ یہ ہے کہ ان کا خان، ان کا کپتان، ان کا عمران، اس کی جو درخواست ضمانت کل ریجیکٹ کی تھی ایک سبارڈینیٹ جوڈیشری میں سے جج نے، ان کے فیصلے کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی ضمانتیں وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو سائفر والی ایف آئی آر ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے، وہ بھی میں آخر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ وہی ایف آئی آر ہے جس کی وجہ سے عمران خان کی رہائی توشہ خانہ میں ہم نے ان کی بیل لے لی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، لیکن وہ ممکن نہیں ہو سکی اور رکاوٹ ڈالی گئی ایک ایسی حکومت کی طرف سے جو خود کو نیوٹرل کہتی ہے، خود کو عارضی کہتی ہے اور خود کو کیئر ٹیکر کہتی ہے، لیکن انہوں نے یہاں پہ پی ڈی ایم کے تسلسل والی حکومت کا کردار ادا کیا۔ اور آج ان کے اوپر وہ سارے جو پی ڈی ایم میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی اس حکومت کے تسلسل کے اوپر متنازع جو ان کی اپوائنٹمنٹس ہے نواز شریف کے چہتے لگائے جا رہے ہیں، اس پہ بڑا وہ چیخ رہے ہیں جو کہتے تھے کہ ہم عمران خان کو ایک دن بھی نہیں رہنے دیں گے، اب وہ بھی چیخنا سارے شروع ہو گئے۔ اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف کی بھی چیخیں سنائی دیں گی، اور جو آل شریف ہے اس کی بھی چیخیں آپ کو سنائی دیں گی۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ all the three major developments in Pakistan one by one۔ سب سے پہلے خان کی جو درخواست ضمانت ہے، اس کی بنیاد صرف ایک بیان کو بنایا گیا، جو 164 کا بیان لکھا گیا ہے، جو خان کا ایک پرائم منسٹر کی حیثیت سے سیکرٹری ٹو دی پرائم منسٹر تھا۔ یہ ہمارے لیے ایک انکشاف تھا کہ وہ بیان 164 میں لکھا گیا ہے، اور اس بیان کی جو بیان کسی نے بھی نہیں دیکھا، اس بیان میں نہ عمران خان کو بلایا گیا، نہ ہم عدالت میں جرا کرنے کے لیے موجود تھے، جو قانونی ریکوائرمنٹ ہے، حیثیت اس کی کوئی نہیں ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کے مینلی یہ درخواست ضمانت رد کی گئی ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہونے کے بعد عمران خان کی ضمانت انشاءاللہ اور لذیذ اللہ کی مہربانی سے وہ اس کے جو پیچھے جامع چانسز تھے کہ اگر قانون کے مطابق فیصلہ کیا جاتا تو وہ ضمانت اب دائر ہوئی ہے، جو منڈے کے دن اس کی پہلی سماعت ہوگی، اور اس پہ نوٹس جاری کر کے پھر اس پہ بحث کی جائے گی۔ یہ ایک پہلو ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی جو ایف آئی آر ہے سائفر کی، اس میں چونکہ قانونی نقائص ہیں جن کی بنیاد کے اوپر اس کو چیلنج کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ ایف آئی آر ختم ہو گئی، تو یہ جو ایک پروٹریکٹڈ ان کیمرہ آنکھوں سے دور ساری دنیا کو باہر نکال کے، میڈیا کو باہر کھڑا کر کے
اور قوم کو بھی اندھیرے میں رکھ کے جو ٹرائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ، وہ ناکام ہو جائے گی۔ دوسرا جو پہلو تھا وہ یہ تھا کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب کے کیس کو، جو عمران خان نے ہی دائر کیا ہوا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس لیے کہ 12,000 ارب کے کرپشن کے ریفرنسز جو تھے وہ بند کر دیے گئے تھے۔ یہ وہ باعث NRO تھا جس کو NRO 2 کہا عمران خان نے، اور اس کے ذریعے سے خود ہی ایک گورنمنٹ یا ایسا جتھا لوگوں کا جن کے خلاف قومی وسائل کی چوری، ڈکیتی اور لوٹ سیل کے ذریعے سے ان کو لوٹنے کے بہت بڑے پیمانے پر مقدمات تھے، وہ سارے کے سارے انہوں نے ختم کر دیے تھے۔ آج جو یہ فیصلہ ہے اس کے 3 بڑے حصے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا تو یہ ہے، سب سے بڑا حصہ، کہ جو توشہ خانہ سے متعلقہ جتنے بھی کیسز تھے، ایک 2 سابق وزراء اعظم، ایک سابق صدر، مختلف لوگوں کے خلاف، عمران خان کے خلاف تو اس کو فاسٹ ٹریک پہ رکھ کے اور ایک فیصلہ کروا کے ایک متنازع جج سے جو متعصب بھی تھا تو وہ فیصلہ کر لیا گیا، لیکن وہ باقی کیسز جو اس سے سالوں پہلے گئے تھے وہ کیسز پینڈنگ رہے اور ان کو ڈولڈرم پہ رکھا گیا، ان کو بیک برنر پہ ڈالا گیا، اور آخر کار جب قانون بنا تو ان کیسز کو ختم کر کے بند کر دیا گیا، وہ سارے کے سارے کھل گئے۔ اس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو حکم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کیسز اسی سٹیج سے جس سٹیج پہ یہ چل رہے تھے اور قانون سازی یہ بند ہوئے تھے اسی سٹیج پہ دوبارہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کے کیسز، جو مریم کے کیسز، شہباز شریف کے کیسز، نواز شریف کے بیٹوں کے کیسز، اور کیسز سے مراد یہ ہے کہ اس کی 3 سٹیجز ہیں، وہ بھی میں یہیں پر بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو وہ کیسز جو پینڈنگ تھے، دوسرا وہ کیسز جن کے اوپر انکوائری ہو رہی تھی، اور تیسرا وہ کیسز جو نوٹیفیکیشن جب ہوا اس قانون کا تو اس وقت انکوائری کی بجائے وہ انویسٹیگیشن کے مرحلے کے اوپر تھے۔ اس کا جو اگلا پہلو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے جو کیسز ختم کرنے کے لیے قانون بنایا تھا اس کو کہتے ہیں ٹیلر میڈ لا۔ جس طرح ناپ لے کے ٹیلر آپ کی باڈی کا آپ کے لیے کپڑے سیتا ہے، اسی طرح سے یہ سامنے رکھا گیا۔ مثال کے طور پہ جو 2 وزیر تھے، ایک صوبائی اور ایک مرکزی، ان کے خلاف جو کیس تھا، اس کی جو کرپشن کا جو چارج تھا وہ 50 کروڑ روپے سے کم تھا، کچھ روپے یا کچھ لاکھ۔ تو اس پہ یہ کہا گیا کہ جو کم از کم 50 کروڑ کی کرپشن ہوگی تو پھر اس کو کرپشن کہا جائے گا، یعنی 49 کروڑ روپے کی اگر کوئی کرتا ہے کرپشن، یا 49 کروڑ اور وہ 9,999 کے کر دیتا ہے، 1 روپیہ کم ہوتا ہے، تو وہ کرپشن نہیں تھی، وہ پھر جائز ہو گئی تھی، مباح ہو گئی تھی۔ آج وہ کیس ختم ہو گیا۔ دوسرا بڑا پہلو یہ ہے کہ جو نواز شریف کے آنے کے انہوں نے تاریخ دی تھی اور ڈھول بجائے تھے، اور اس کے آنے سے پہلے اس کے دور کے جو کرپشن میں انوالو رہے مختلف مقدمات میں مختلف جگہ کے اوپر، اور اسی قانون کی وجہ سے جو ختم ہو گئے تھے، جن کے ریفرنسز مختلف جو ان کے دور کے سرکاری ملازم تھے، اور ان کے وہ گھریلو قسم کے ملازم تھے ویسے عملی طور پہ، لیکن سرکاری ملازم بھی تھے، سالہ سال سے وہ گھریلو ملازم پلس سرکاری ملازم، یا سرکاری ملازم پیچھے اور گھریلو ملازم پہلے، اس طرح کی وہ ملازمت کرتے رہے، تو ان کے کیسز بھی کھل گئے۔ تیسرا اور سب سے بڑا جو کام ہوا اس کا وہ زبردست ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب اس وقت 2 صورتیں سامنے آ گئی ہیں۔ یہ کیسز کھلنے کے بعد ایک جو کیویٹ آئے گا سامنے، وہ یہ آئے گا کہ کیا جو اس کا جو ریفرنس آج، ہر ریفرنس بحال ہونے کے بعد آج سے لے کر اس جو آج کا فیصلہ ہے اس کے خلاف اپیل تو نہیں ہو سکتی، لیکن اگر 18 تاریخ کو وہ اپیل دیتے ہیں تو پھر اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کا جو بینچ آنے والا ہے یا فل کورٹ بیٹھتی ہے اگر تو اپیل دیتی ہے تو اس فیصلے کو بھی اپیل کا رائٹ مل جائے گا۔ نمبر 1 یہ کیویٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس فیصلے کے خلاف اگر اپیل نہ بھی ہو تو تب بھی ایک ریویو پٹیشن نظر ثانی یعنی دوسری نظر کے لیے آئین کے آرٹیکل 188 کے تحت جا سکتی ہے کوئی بھی پارٹی جو اس سے متاثرہ فریق ہے، جن کے خلاف ریفرنسز تھے وہ بحال ہو گئے ہیں، وہ اس آرڈر کے خلاف جائے گی۔ اب یہ کہ پبلک پریشر اتنا زبردست قسم کا ہے اور سوشل میڈیا پریشر اتنا زبردست قسم کا ہے کہ جو لوگ ہیں کرپٹ اور کرپٹ پریکٹسز جنہوں نے کر کے اربوں خربوں روپے پاکستان کے لوٹے اور بیرون ملک لے گئے، اور اس کی عجیب و غریب قسم کی عجب کرپشن کی غضب کہانیاں ہیں، بھلے غضب ناک ہو گئی ہیں، بھلے اب وہ کہانیاں جو ساری کی ساری ہیں، ان کو کیا کوئی دوبارہ سے جا کے
دفنانے کی کوشش کرے گا تاکہ ان کو ریلیف مل سکے. یہ ایک بڑا سوال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ عدالت کی طرف, سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف دیکھ کے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. جب وہ کوئی ریویو یا کوئی اپیل جائے گی تو اس وقت کا یہ میں نے آپ کو ایک بار اعلان تھا. میں نے کہا میں سارا آپ کو کھول کے بتا دوں کیونکہ یہ ساری قانونی جنگ ہے, پاکستان کے کرپشن کے خاتمے کی جنگ ہے, اس لیے آپ کو اس کے سارے پہلو میں اجاگر کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. اب جو یہ دوسرا اس کا ایک میں نے آپ کے سامنے منظرنامہ رکھ دیا, اور تیسرا اور جو آخری منظرنامہ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک مرتبہ پہلے بھی اسی طرح کا ایک نعرہ دیا گیا تھا جس میں باقی آپ چھوڑ دیں بڑے بڑے پولیٹیکل لوگوں نے اس سے فائدے اٹھائے تھے. صرف کراچی میں 8,000 سے زیادہ قتل, آرسن, آتش زدگی, بتہ خوری, اغوا کاری, اور آپ جرم کا کوئی نام لے لیں, یعنی جو ملٹری کے لوگ تھے, جو پولیس کے لوگ تھے, جو پیراملٹری کے لوگ تھے, جو شہری تھے, ان کو سوراخ کر کر کے ڈرلنگ کر کر کے مارنا, ان کے اعضاء ایک ایک علیحدہ کر کے مارنا, وہ سارے جو تھے وہ باہر نکل آئے. اس لیے اس کے بعد پھر کراچی کا جو امن ہے وہ آج تک وہ سٹیبلٹی جو آنی چاہیے تھی اس سے پہلے آ گئی تھی. وہ سٹیبلٹی انقاع ہو گئی تھی, وہ پرواز کر گئی تھی پاکستان کی سرزمین سے. تو یہ جو آج کے جو 3 حالات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے, اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا وہ سارے پہلو جو اس پاکستان کے جو چیف جسٹس تھے اس کے جانے والے دن جس بینچ نے ایک بندیال کا بڑا فیصلہ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے, اور یہ بہت بڑا فیصلہ, اس کے بڑے دور راست نتائج ہوں گے, اور اس پہ نواز شریف کی واپسی کی تاریخ خدشے میں پڑ گئے جو نواز شریف اور اس کے خاندان نے اور اس کے پروموٹرز نے اور سہولت کاروں نے طے کی کہ اس کو واپس لایا جائے گا, تاکہ جو خدمت پاکستانی قوم کی وہ 1984 سے کرتا چلا آیا ہے, اور اس کے بھائی نے بھی بطور وزیر اعظم کی, اس کے بھتیجے بھی وزیر اعلیٰ بنے, پورا ٹبر, ماں باپ بیٹی, پتہ نہیں کتنی نسلیں, وہ سارے کے سارے ان کو بار بار اقتدار دیا گیا تاکہ پاکستان کی خدمت کی جا سکے. اور آج دیکھ لیں ہم افغانستان سے بہار معاملے میں پیچھے ہو گئے ہیں. اب ایک رپورٹ بڑی خوفناک قسم کی جو پیش ہوئی ہے گورنمنٹ کے سامنے یا کابینہ کے سامنے یا چیئر ٹیکر یا کیئر ٹیکر کے سامنے, وہ یہ تھی کہ ہماری جو معیشت ہے اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے 2 ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں, ایک کا تعلق ہمارے پڑوس سے ہے اور دوسرا سمندر پار کریں بحر عرب تو وہ پڑوس آتا ہے, وہ وہاں سے 2 ممالک ہیں, اور وہ ممالک جو ہیں وہاں سے منی لانڈرنگ کا ایک نیٹ ورک اتنا بڑا بنا ہوا ہے کہ وہ جب چاہتے ہیں ان کے پاس اربوں ڈالر پڑے ہوئے ہیں جو پاکستان کے اندر سے وہاں پہنچائے گئے, وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر دیتے ہیں. یہ عمران خان کا پاکستان ایسا نہیں تھا, لیکن یہاں اسے پہنچا دیا گیا. انشاءاللہ سٹیبلٹی بھی آئے گی, انشاءاللہ روشنی بھی آئے گی, انشاءاللہ عمران بھی آئے گا. پاکستان پائندہ باد.